آگے فرما رہے کہ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمَرْأَةِ، عورت کے لیے یہ معتبر ہے. معتبر کا کیا معنی ہے؟ عورت پر حج اس وقت فرض ہوگا نا کہ جب اس کے لیے کیا ہو، محرم موجود ہو، ذات رحم محرم، ذی رحم محرم، چاہے وہ جوان عورت ہو یا بوڑھی عورت ہو. ایکون لها محرم، کہ اس کے لیے کوئی محرم ہو. یہ لفظ محرم نہیں ہے، محرم معنی احرام باندھنے والا، محرم یا محرم بھی نہیں ہے. محرم لفظ کا کیا معنی ہے؟ محرم مفعل کی وزن پر ہے، یعنی وہ مرد کہ جس کا نکاح ابدی طور پر کسی عورت کے ساتھ ناجائز، ذی رحم بھی و رشتہ دار. محرم کا کیا معنی کہ نکاح بھی اس کا ناجائز ہو. کہ تحج بھی، کہ اس کے ذریعے حج کر سکے. او زوج، یا کوئی شوہر اس کے لیے موجود ہونا تو شوہر کے ذریعے، یعنی شوہر اور محرم کے بغیر حج کے لیے نہیں جا سکتی. اگر آپ کہیں کہ اگر عورتیں زیادہ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو اگر اسی صورت بننا کہ کوئی خدشہ نہ ہو پھر تو کر سکتی ہے، جیسے بس فتاوا کے اندر ہے. لیکن پھر بھی یہاں پر مذکور ہے نا کہ اگر عورتوں کے ساتھ جا سکے تو پھر کیا ہے، اسی صورت بھی جائز نہیں ہمارے نزدیک، کیونکہ اس سے فتنہ اور بڑھ جاتا ہے. تو فرما رہے کہ عورتوں کے لیے کیا معتبر ہے کہ محرم او زوج یا اس کا شوہر. ولا يجوز لها ان تحج بغيرهما، محرم اور شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ حج کے لیے نہیں جا سکتی. یعنی شوہر اس کا نہیں، بھائی نہیں، دادا نہیں، ابو نہیں، اور اس طرح سے بھتیجا بھانجا نہیں، نہ تو کسی اور کے ساتھ نہیں جا سکتی. اذا كان بينها وبين مکہ 3 ایام، جس جگہ یہ عورت رہ رہی نا وہاں سے لے کر مکہ تک کتنے دن لگے؟ پیدل عام مسافت کے ساتھ 3 دن اگر لگ رہے ہو، کیونکہ 3 دن کی جو مسافت ہے نا سفر کی مسافت ہے نا، تو سفر کی جو مسافت بنے وہاں تک یہ بغیر محرم اور شوہر کی کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی. وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ یجوز لها الحج اذا خرجت في رقعة ومعها نساء ثقات. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ اگر یہ ایک ایسے رفقے میں نکلے، رفقے میں کیا نے بہت سارے لوگ جا رہے ہو حج گنا اور ان کے ساتھ معتمد عورتیں بھی ہوں. معتمد کا کیا معنی ہے؟ یعنی ان سے کوئی اندیشہ نہ ہو وغیرہ، ثقہ ہو. کہ پھر اسی صورت میں عورت ان عورتوں کے ساتھ مل کر جا سکتی ہے لحصول الامن بالمرافقہ، کیونکہ ان کی مرافقت کرنے کی وجہ سے امن حاصل ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہم حدیث استدلال کرتے نا کہ ولانا قول علیہ السلام ہمارے لیے پیغمبر نے کہ قول دلیل ہے کہ لا تحجن امرأة الا ومعها محرم، جب تک کوئی محرم نہ اس کے ساتھ حج کے لیے نہ جائے. ولأنها بدون المحرم، کہ محرم کے علاوہ اگر ایک عورت جائے نا یخاف علیہا الفتنہ، اس کے متعلق فتنے کا خوف ہوتا ہے. تو اصل میں شریعت نے اس لیے اس کے لیے محرم وغیرہ شوہر کا حکم لگایا نا کہ بعض اوقات تو بہت لمبا کیا ہے سفر ہے اور بہت سارے مشکل مراحل اس میں آتے نا، تو ایسا نہ ہو بیمار ہو جائے، سخت بیمار ہو جائے کہ اٹھنے لیٹنے کی قابل نہ ہو جائے تو پھر اجنبی لوگ اس کو ہاتھ کیسے لگائیں گے نا، اسی لیے مشکل ہو جاتے، لوگوں کے لیے بھی تنگی ہو جاتی، صرف اس کے لیے نہیں دوسرے لوگوں کے لیے تنگی ہوگی وغیرہ وغیرہ، اور بھی سارے معاملے ہیں، اتنے کا بھی خوف ہوتا ہے. وَتَزْدَادُ مِنْ زِمَامِ غَيْرِهَا إِلَيْهَا، اگر دوسری عورت مل جائے نا پھر تو فتنہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ایک عورت اکیلی رہے نا تو اتنی زیادہ جرأت نہیں کر سکتی جتنی دوسری عورت اس کے ساتھ ملے. وَلِهَذَا تَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا. اسی لیے تو کہہ رہے نا ہمارے نزدیک اور اس طرح سے حدیث سے ثابت ہے کہ اجنبی عورت کے ساتھ خلوت ناجائز ہے، اگرچہ اس کے ساتھ دوسری عورت بھی ہونا، یعنی کئی عورتیں ملے نا پھر بھی ان کے ساتھ خلوت نہیں کر سکتے ایک اجنبی مرد کی جس کا نکاح اس کے ساتھ جائز ہو. بخلاف ما اذا كان بينها وبين مكة اقل من 3 ایام، ہاں اگر وہ اتنی قریب ہے نا اس کا علاقہ کہ وہ 3 دن کی مسافت نہیں بنتی تو پھر کیا کر سکتی ہے؟ جا سکتی. لأنه يباح لها الخروج الى مدون السفر بغیر محرم، کہ بغیر محرم کے ایسے چھوٹے سفر پر وہ جا سکتی، اس کے لیے جواز مباح ہے. آگے کہہ رہے کہ وَإِذَا وَجَدَتْ مَحْرَمًا، اگر اس کے لیے بھی محرم ہے، لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا، اب اس پر جب حج فرض ہو چکا نا تو شوہر کے لیے، شوہر کو یہ جائز نہیں، اگر شوہر نہیں جا رہا نا تو یہ نہ کہے کہ تم حج کے لیے نہ جاؤ، شوہر منع نہیں کر سکتا. وقال الشافعي
شافعی رحم اللہ، امام شافعی سے فرماتے کہ اگر شوہر اس کو منع کرے نا کہ آپ کسی کے ساتھ نہ جاؤ، محرم بھی ہونا لیکن اب نہ جاؤ میرے علاوہ، یا وہ جا ہی نہ رہا ہو کہ وہ حج کو اگر نہ چھوڑے نا تو کر سکتا ہے، کیونکہ لہو ان یمنعها کہ وہ منع کر سکتے، لأن فی الخروج تفویت حقه کہ خروج میں یعنی حج کو جانے مستحق فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم کہتے کہ کوئی ایسا حق نہیں نا کہ جس کی وجہ سے ہم کیا کریں، فرائض کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ شریعت کا حکم ہے نا کہ ٹھیک ہے بندے کا حق بھی پورا کرنا چاہیے نا، لیکن جہاں پر فرائض وغیرہ پر کیا ہے نقصان آئے، زد آئے نا، ہر فائدے پھر اسی صورت میں شوہر وہ کا حق نہیں معتبر نہیں سمجھا جائے گا، اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ ولنا ہمارے احناف حضرات کی دلیل ہے کہ ان حق الزوج لا يظهر في حق الفرائض کہ فرائض کے مقابلے میں تو شوہر کا حق ثابت نہیں ہوتا، ظاہر نہیں ہوتا، واجب نہیں ہوتا۔ والحج من اور یہ حج اسی فرائض میں سے ہے نا، جیسے اگر شوہر کا ہے کہ اس وقت نماز نہ پڑھ میرا حق پورا کرو تو ظاہر سی بات ہے نا کہ نماز سے منع کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگی، اسی طرح حج بھی ہے، یہ بھی کیا اسلام کا ایک فرض ہے۔ حتی لو کان الحج نفلا، اگر حج نفل ہو، فرض حج کر چکی ہے تو پھر اسی صورت میں اگر جانا چاہے نا محرم کے ساتھ بھی تو شوہر اس کو منع کر سکتے، لہو ایمنعها تو پھر منع کر سکتا ہے۔ آگے کہہ رہے ولو کان المحرم فاسقا، یہ جو مسئلہ بتا دیا نا کہ محرم اگر اس کو ملے تو پھر حج اس پر فرض ہے اور حج کے لیے جانا بھی اس پر ضروری ہوگا، لیکن اگر محرم اس آدمی کے فاسق ہو، یہ اسی طرح سے بیکار قسم کا انسان ہو، یہ نہ دیکھے کہ میری کیا ہے بہن ہے یا میری کیا ہے پھوپھی ہے وغیرہ، قال تو پھر علماء حضرات کہتے ہیں کہ اسی صورت میں وہ معتمد نہیں رہتا نا تو لا یجب علیہا، اسی صورت میں اس پر حج کرنا واجب نہیں ہوتا، لأن المقصود لا يحصل به، کس طرح کے فاسق محرم سے جو مقصود ہے نا امن، فتنے سے امن وہ حاصل نہیں ہے۔ وَلَهَا أَن تَخْرُجَ مَعَ كُلِّ مَحْرَمٍ إِلَّا أَن يَكُونَ مَجُوسِيًّا، آگے کہہ رہے کہ ہر طرح کا محرم ہونا چاہے غلام اس کا جو محرم ہے یا آزاد ہو یا ذمی ہو، یہ اسی طرح سے کوئی بھی قسم و بالغ ہو، یہ شرط ہے کہ بالغ عاقل ہو تو اس کے ساتھ ہی نکل سکتی، سوائے اس کے کہ اس کا جو محرم ہے نا کیا ہو مجوسی ہو، آتش پرست ہونا تو اس کے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ یہ جو مجوسی دین ہے نا اس میں محارم کے ساتھ بھی لوگ کیا کرتے ہیں نکاح کرتے جائز سمجھتے نا، اسی خاطرے سے مجوسی محرم کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے، لأنه يعتقد اباحة مناکحتها کہ مجوس کے دن میں تو یہ ہے نا کہ وہ محرمہ کا جو نکاح ہوتا ہے نا اور اس کے ساتھ جمع کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، مباح سمجھتے، اس کو یہ عقیدہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ جائے، یعنی یہ مسلمان ہو گئی ہے نا، یہ عورت مسلمہ ہے لیکن اس کا جو محرم ہے کیا ہے مجوسی ابھی تک تو اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ آگے کہہ رہے کہ یہ جو کہا نا کہ محرم ہو، لیکن محرم سے مطلق محرم مراد نہیں ہے، محرم سے مراد یہ ہے نا کہ وہ کیا ہو بالغ ہو، عاقل ہو۔ ولا عبرت بالصبی والمجنون، چھوٹا لڑکا یعنی نابالغ اور اس طرح سے مجنون کے ساتھ جانا یہ کوئی معتبر نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر چھوٹے بچے کو ایک گلگپا یا سموسہ دیا جائے نا، اسی طرح سے مجنون فقیر غریب اس کو اگر کوئی کیا کر دے، ایک سینڈوچ دے یا ایک برگر نا پکوڑا دے دے تو اسی کے کھانے میں لگ جائے گا، وہ تو وہ کیا ہوتا ہے عقل سے خالی ہوتے ہیں، اس طرح چھوٹا بچے تو بہت ہی کیا ہوتا ہے یہ بھی عقل سے خالی ہوتا ہے نا، زیادہ عقل اس کی نہیں ہوتی، تو اسی لیے ضروری ہے کہ کیا کرے بالغ اور عاقل ہو، سبھی مجنون نہیں، کیونکہ ان کو اگر آپ سموسے میں مشغول کرا دینا تو عورت اپنی حاجت پوری کر سکتی، اس لیے جائز نہیں، لأنه لا تتأتى منهما الصيانة، ان سے جو صیانت نا حفاظت امن فتنے سے یہ حاصل نہیں ہوتا، لا تتأتى من لا تحصل یہ حاصل نہیں ہوتا۔ والصبیۃ آگے کہہ رہا ہے کہ یہ حکم تو عورت کے لیے نا کہ محرم کے ساتھ جائے جو بالغ ہو، مشتہات ہو، والصبیۃ التي وہ لڑکی بلغت حد الشہوہ جو مشتہا بن گئی ہو، یعنی حد شہوت تک پہنچ گئی ہو، بمنزلۃ البالغ اگرچہ وہ بالغ نہیں ہے نا لیکن وہ شہوت کی حد تک پہنچ گئی، وہ بھی بالغ کی طرح ہے، حتی لا یسافر بها من غیر محرم،
کہ غیر محرم کی کوئی اس کو سفر پر نہیں لے کے جائے گا. آگے کہہ رہے ہیں کہ جب ایک عورت حج کرنا چاہتی نا تو جو محرم اپنے ساتھ لے کے جا رہی، ظاہر سی بات ہے نا کہ وہ محرم اگر اپنا خرچہ خود ادا کر رہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کے پاس خرچہ نہیں ہے نا تو اس کا خرچہ نفقہ کون کس کی ذمہ پر ہوئی؟ اسی عورت پر آئے گا کہ وَنَفَقَةُ الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا، کہ نفقہ اسی عورت پر آئے گا. لِأَنَّهَا تَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَىٰ أَدَاءِ الْحَجِّ، کیونکہ اس کو وسیلہ بنا رہی نا، وسیلے کا کام لے رہی اس سے، کس میں؟ ادائیگی حج میں. آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محرم کی شرط لگا رہی وجوب کے لیے شرط، یعنی وجوب حج کے لیے شرط یا ادائیگی کے لیے شرط، تو فرما رہے کہ اس میں اسی طرح کا اختلاف ہے نا علماء کا، جیسے امن الطریق، کہ امن الطریق جو ہے نا یہ وجوب حج کے لیے شرط ہے یا ادائیگی کے لیے شرط ہے. تو اسی طرح اختلاف اس میں بھی ہے کہ واختلف علماء حضرات کے اختلاف ہے فی ان المحرم شرط الوجوب، یہ محرم جو ہے شرط ادا ہے یا شرط وجوب ہے. تو اگر شرط ادا ہے نا پھر تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اس کی فوت ہونے میں کیا ہوگا، اس عورت پر وصیت واجب ہوگی. اور شرط ادا یا شرط ادا ہے، شرط وجوب یا شرط ادا، علی حسب اختلاف سے گن کا اختلاف تھا علماء کا فی امن طریق میں نے راستے کا معمول ہونا. آگے کہہ رہے کہ اگر ایک لڑکا تھا نا احرام اس نے باندھا تو اس کے بعد بالغ ہو گیا، لڑکی تھی یا لڑکا تھا. اسی طرح ایک غلام تھا نا اور اس نے جو احرام باندھا تھا غلامی کی حالت میں باندھا تھا، غلامی کی حالت میں احرام اس نے باندھا تھا، بعد میں مولا کی طرف سے یہ بات آ گئی، پہنچ گئی کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، اور اس کے بعد یہ بقایا افعال کو جاری رکھے نا حج کے مناسک. تو آیا یہ حج جو کر رہے تھے نا یہ تو نفلی حج تھا نا ان کا، کہ جو غلام ہوتا ہے نا اس کا حج نفلی ہوتا ہے، اسی طرح سے جو لڑکا ہوتا ہے نا بالغ نا اس کا حج نفلی ہوتا ہے. تو ان کا یہ حج فرض حج کی طرف سے کافی ہوگا یا نہیں؟ تو فرما رہے کہ بچے کا تو کافی ہوگا جو بالغ ہو جائے، لیکن غلام کا نہیں ہوگا. تو فرما رہے اذا بلغ الصبی، جب لڑکا بالغ ہو جائے، بعد ما حرام باندھنے کے بعد، او اعتق العبد یا او اعتق العبد یا غلام آزاد کر دیے گیا، فمضیا اور باقی افعال کو کیا کرتے؟ جریان دے، جاری رکھے، لم یجزهما عن حجۃ الاسلام، فرض حج کی طرف سے ان کا یہ حج واقع نہیں ہوگا، کافی نہیں ہوگا. لان احرامهما ان عقد لاداء النفل، انہوں نے جو احرام باندھا تھا نا کس کے لیے باندھا تھا؟ ادائیگی نفل کے لیے، نفل حج کے لیے منعقد ہو چکا تھا. فلا ينقلب لاداء الفرض، اب یہ منقلب نہیں ہوگا فرض حج کے لیے، یعنی اس میں انقلاب نہیں بدلے گا. ہاں ایک بات ہے کہ لڑکی کا اگر لڑکی نے کیا کر دے احرام کو دوبارہ نیا باندھنے، احرام باندھا، ولو جدد الصبی الاحرام قبل الوقوف، اگر وقوف عرفات اس نے کیا کر دیا پہلے نیا احرام باندھا، ونوا حجۃ الاسلام، اور اس نے نیت کی کہ میں فرض حج کر رہا ہوں نا جازا، تو یہ فرض حج کی طرف سے واقع ہوگا، درست ہوگا. والعبد لو فعل ذلك لم يجز، اگر کوئی غلام آزاد ہو جائے نا اور اس نے نیا احرام باندھا تھا یا نفل کی طرف سے فرض کی طرف سے واقع ہوگا تو فرمائے کہ لم یجز یا لم یجوز، اس کی طرف سے واقع نہیں ہوگا، کافی نہیں ہوگا. لان احرام الصبی غیر لازم لعدم الاہلیہ، کہ بچے نے جو شروع میں احرام باندھا تھا نا وہ تو اس پر لازم نہیں تھا، کیونکہ جو حج وہ کر رہا تھا وہ تو نفلی حج تھا، تو عدمی اہلیت کی وجہ سے کہ وہ ابھی تک مکلف نہیں ہے نا اللہ کی طرف سے، تو اس کے احرام بھی اس پر لازم نہیں، یعنی غیر لازم ہے. اما احرام العبد اور جو غلام بنی تو کیا تھا؟ بالغ تھا، بالغ تو مکلف ہوتا ہے نا، لازم، تو اس کے احرام کیا تھا؟ لازم تھا، کیونکہ مخاطب تھا، مکلف تھا. فلا يمكنه الخروج منه بالشروع فی غیرہ، اگر دوسرے میں لگ کر یعنی فرض احرام کے لیے کیا کرنا شروع کرے تو اس سے پہلے والے احرام سے نہیں نکل سکتا. فلا يمكنه، اس کے لیے ممکن ہے الخروج منه کہ نکل جائے نفل والے احرام سے بشروع فی غیرہ، فرض والے میں شروع کرنے سے. واللہ اعلم بالصواب. فصل نہ باقی آپ کو مسئلہ بتانا چاہتے کہ جب ایک آدمی حج کرنا چاہ رہے، حج کی مختلف قسمیں نہ مفرد ہو یا قارن ہو یا متمتع ہو، اسی طرح سے یا عمرہ کرنا چاہ رہے معتمر ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے نا کہ مواقیت اللہ پیغمبر علیہ السلام نے مقرر کیے نا، ان مواقیت سے آگے نہ گزرے بغیر حرام کے. تب ان مواقیت کا ذکر کر رہے. مواقیت جمع ہے میقات کی. میقات کس کو کہتے ہیں؟ میقات کا معنی ہے وقت مقرر کی،
المراد پر کیا ہے مکان مقرر. کیا سے بغیر حرام کے انسان نہیں گزرے گا اس کے لیے ناجائز ہے کہ پہلے حرام باندھے پھر یا سے کیا کرے گزرے. اور یہ پر مواقیت 5 ہیں اس کا ذکر خود مصنف رحمت اللہ علیہ کرے. ایک مواقیت ایک میقات ہے نا ذوالحلیفہ، آج کل اس کو کیا کہتے ہیں ابیاری علی یا آباری علی. یہ اہل مدینہ اور اس طرح سے مدینہ کے راستے پر جو لوگ آتے ہیں نا ان کا کیا ہے میقات ہے. اور یہ میقات تقریباً مسجد نبوی اور اس میقات کے درمیان جو فاصلہ ہے نا مسافت 13 کلومیٹر ہے. اور اس میقات اور مکی کے درمیان کیا ہے 420 کلومیٹر فاصلہ بن رہے تقریباً. دوسرے میقات جحفہ. جحفہ اصل میں یہ پہلے زمانے میں ایک آباد گاؤں تھا، ایک آباد بستی تھی، لیکن بعد میں کیا کر دیا سیلاب نے سے خراب کر دیا. تو جہاں پیش خبوں کا کیا مانے خراب کرنا، کھنڈرات بنانا، تو پھر یہ خراب جگہ بن گئی. اب جو ہے کیا ہے میقات ہے نا، تو اب کہہ رہے کہ یہ جو جحفہ ہے نا مکہ سے کتنا دور ہے، تو تقریباً 186 کلومیٹر دور ہے. یا جو رابغ کا علاقہ ہے اس سے دور ہے، اور مکہ سے کتنا دور ہے تقریباً 260 کلومیٹر ہے. تو یہ کن لوگوں کے لیے ہے جو لوگ مصر سے اور اسی طرح سے افریقہ شمالیہ جنوبیہ غربیہ وغیرہ اور لبنان والے سوریہ شام اور اردن فلسطین والے لوگ نا ان کے لیے کیا ہے احرام میقات ہے، وہ لوگ یہاں سے بغیر احرام کی نہیں گزریں گے. تیسرا ہے قرن المنازل، اس کو کہتے ہیں السیل الکبیر بھی اس کو کہتے ہیں. یہ مکہ سے تقریباً 78 کلومیٹر دور ہے. یہ میقات کن لوگوں کے لیے قطر اور خلیج عربی یعنی خلیج والے لوگ اس طرح سے اور جو اس جانب سے آتے ہیں نا ان کے لیے میقات ہے. نمبر 4 یلملم. یلملم یہ تقریباً مکہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یمن اور اسی طرح سے جو یمن کے قریب علاقے ہے وغیرہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے یہ میقات ہے. نمبر 5 ذات و عرق. یہ مکہ کی شرقی جانب میں واقع ہے، مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے. عراق، خراسان اور اسی طرح سے جو مشرقی جوانب ہے نا ہندوستان، پاکستان وغیرہ ان علاقوں کے لوگ یہاں سے کیا کرتے ہیں احرام باندھتے ہیں. تو جو احرام لوگ باندھیں گے نا وہ اپنے علاقے سے بھی باندھ سکتے ہیں نا، یا اپنے علاقے میں تو نہ باندھے. اگر کسی محظور میں واقع ہونے کا خدشہ ہو تو پھر ان مواقیت کو پہنچنے سے پہلے کیا کریں احرام باندھی نیت وغیرہ کریں. اسی کے متعلق کہہ رہے کہ فصل والمواقیت التي لا يجوز ان يجاوزها الانسان الا محرما. کہ وہ میقات اور وہ جگہ جہاں سے انسان کے لیے بغیر حرام کے جانا ناجائز ہے نا، وہاں سے بغیر حرام کے نہ جائے مگر حرام باندھے. تو کتنی جگہ ہے 5 میقات ہے. لأهل المدینہ مدینہ وغیرہ کے لیے ذوالحلیفہ ولأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام جحفہ شام وغیرہ کے لیے جحفہ ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن کے لیے کیا ہے یلملم. هكذا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه المواقیت لهؤلاء. اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میقات مقرر کی ہے انہی لوگوں کے لیے. اب آگے کہہ رہے کہ تحقیق جو ہے نا یہ اس لیے مقرر کی گئی کہ جو علاقہ ہے نا آگے آ رہے جس کے اندر حل کا علاقہ ہے نا اور پھر اس کے آگے حرم کا علاقہ ہے تو بغیر میقات کی کوئی نہ جائے، یعنی غسل وغیرہ کر کے اسی طرح سے وضو کر کے حرام باندھ دے. کہ وہ فائدۃ التعقیب اس میقات کے مقرر اور جگہ کے مقرر کرنے کا فائدہ یہ ہے نا کہ المنع عن تاخیر الاحرام عنها، کہ اس سے احرام کو مؤخر نہ کرے. کیا معنی کہ بغیر احرام کے ان جگہوں سے نہ گزرے. اگر کوئی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو نا تو پھر ہوائی جہاز کی جو عملہ ہوتی ہے نا اس سے پوچھ لے کہ جب ہمارا کیا ہے یہ جو مقررہ جگہ ہے نا میقات آئے تو پھر ہمیں بتا دینا. تو پھر ان کو بتا دیں گے تو پھر کیا کرے جہازی میں کیا کرے حرام باندھے اپنے علاقے اسی باندھے. لأنه يجوز التقدیم علیہ بالاتفاق. کس میں تو علماء کے اتفاق ہے نا کہ ان مواقیت سے پہلے حرام کا باندھنا جائز ہے، البتہ اس کے بعد اس سے گزرنا کیا ہے ممنوع ہے.
پھر آگے کہہ رہے کہ ثم الآفاقی، لوگوں کی کئی قسمیں نا، ایک تو حل میں رہتے نا، ایک کیا ہوتے ہیں حرمی لوگ، حرمی کا کیا معنی حرم والے جو اندر رہتے میقات کے اندر ہے حرم شریف میں، اور ایک ہوتے ہیں آفاقی، آفاقی لوگ ہم ہیں نا، ہندوستان پاکستان میں اگر اور علاقوں سے جاتے نا وہ آفاقی کہلاتے ہیں. کہ ثم الآفاقی، جو آفاقی لوگ ہوتے ہیں نا، اذا انتہا الیہا، کہ جب وہ ان مواقیت تک پہنچ جائے نا، علی قصد دخول مکہ تھا، مکی کے ارادے سے، اگر وہ مکی کے ارادے سے جا رہا ہو نا، داخل ہونے کا ارادہ رکھ رہا ہو، تو علیہ اس پر واجب ہے یہ حرمہ کے حرام باندے قصد الحج او العمرۃ، قصد الحج او العمرۃ او لم يقصد عندنا. ہمارے یہاں حضرات کی نزدیک یہ مسئلہ ہے نا کہ اس کا ارادہ حج والا ہو یا عمرے والا یا دونوں کا یا تجارت کا ارادہ ہونا، وہ آدمی بغیر احرام کے ان مواقع سے نہیں گزرے گا، کیونکہ لقوله علیہ السلام علیہ السلام کا قول ہے کہ لا یجاوز احد المیقات الا محرما، بغیر احرام باندې کوئی ان مواقع سے نہ گزرے. ولأن وجوب الاحرام لتعظیم هذه البقعة الشریفہ، اور یہ جو احرام کو واجب کر دیا گیا ہے اس لیے یہ جو بقعہ شریفہ ہے نا، خطہ مقدسہ ہے، اس کی تعظیم کے لیے ہے. فیستوی فیہ الحاج والمعتمر وغیرہما، تو پس اس معاملے میں کہ حرام باندے بغیر اندر نہ جائے نا، اس میں حاجی عمرے کرنے والا یا تاجر وغیرہ سب برابر ہے. تو یہ حکم کن کے لیے ہے؟ آفاقی لوگوں کے لیے، کیونکہ تو بار بار وہاں نہیں جاتے نا، تو یہ حرام کے بغیر اندر نہیں جا سکتے. ہاں آگے کہہ رہا ہے کہ ومن کان داخل المیقات، اگر ایک آدمی میقات کے اندر رہ رہا ہے نا، یعنی اس کا وہاں پر گھر ہے، رہ رہے مکی اور میقات کے درمیان ہے، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ بار بار تو ایسا داخل نہیں ہو سکتا کہ حرام باندھنے کی، اس میں حرج ہے نا، حرج شرط کے اندر مدفوع ہے. کہ ومن کان داخل المیقات، اگر ایک آدمی میقات کے اندر رہ لہو یدخل مکہ بغیر احرام، وہ بغیر احرام کے مکے میں داخل ہو سکتے حرم شریف میں، لحاجت ہی، اس کی حاجت کی وجہ سے، اگر کوئی حاجت وغیرہ ہو. لأنه يكثر دخوله مکہ، تاکہ اس کا مکے میں آنا جانا زیادہ ہوتا ہے نا، ہم درخت. وفي ایجاب الاحرام في كل مرة حرج بین، اگر آپ اس کو یہ حکم دینا کہ ہر مرتبہ اندر جانے کے لیے کیا کرے، آپ احرام باندھے اس پر واجب کرے نا، تو اس میں حرج عظیم ہے، حرج واضح ہے، بین حرج ہے، اور وہ شریعت کے اندر مذکور ہے. فَصَارَ كَأَهْلِ مکہ، تو جو داخلی میقات ہوگا نا، وہ میقات سے باہر جا کر احرام نہیں باندھے گا، بلکہ مکی لوگوں کی طرح کیا کرے گا، بغیر احرام کے اندر جائے گا. حیث یباح لهم الخروج منها، کہ جو مکی ہوتے ہیں نا ان کی لیوا سے خروج کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے بغیر احرام کی. ثم دخولها بغیر احرام، اندر سے باہر آنا ہے تو بغیر احرام کے، لیکن اندر جانا کیا ہوگا، بغیر احرام کے، ان کے لیے جائز ہوگا. کہ حیث یباح لهم الخروج منها، کہ وہ ان مواقف سے نکل سکتے ہیں مکی والے. ثم دخولها، پھر داخل بھی ہو سکتے بغیر احرام، بغیر احرام کے لیے حاجت ہیں، کہ ان کی حاجت ہی ہوتی نا، ہمیشہ تو اندر نہیں رہیں گے، اندر جائیں گے، کبھی باہر جائیں گے وغیرہ، دنیاوی زندگی ہی، اس لیے ان پر واجب نہیں کہ ہر مرتبہ حرام باندھے. ہاں اگر ایک مکی ہے نا اور وہ حج کرنا چاہ رہا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا، احرام مواقع سے باندھے گا، کیونکہ یہ حج کرنا تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، نادر ہوتا ہے، تو اس طرح کی کرنے میں کوئی حرج نہیں. بخلاف ما اذا قصد اداء النسک، اگر وہ کیا کرنا چاہ رہے حج عمرہ وغیرہ، تو پھر وہ احرام باندھ لے، انه يتحقق احيانا، کیسے تو کبھی ہوئے تھے، فلا حرج، تو احرام کے واجب کرنے میں کوئی حرج نہیں. آگے کہہ رہے کہ احرام ان مواضع سے داخل ہونے سے پہلے اور پار کرنے سے پہلے باندھے. لیکن اگر ایک ماضی کر رہے نا کہ اپنے علاقے سے حرام باندھنا چاہ رہے، مثلا پاکستان سے ایک آدمی جا رہے ہیں ہندوستان سے یا کسی اور علاقے سے، تو اگر اپنے گھر سے حرام باندھ دینا تو یہ بھی جائز ہے. البتہ فقہ کا یہ حکم ہے نا کہ اگر اس کی خطرہ ہو کہ میں احرام باندھنے کے بعد کسی محظور میں واقع نہ ہو جاؤں، کیونکہ احرام کے بعد تو بہت ساری چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں نا، تو پھر اسی صورت میں نہ باندھے بلکہ وہاں جا کر باندھے. تاکہ کہہ رہے کہ فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ، اگر ان مواقع سے پہلے ہی کیا کرے، گھروں میں وغیرہ کسی جگہ میں باندھ دینا جائز ہے. لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے نا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ،
کہ حج عمرہ اللہ کے لیے کیا کرو پوری کر دو. تو پوری کرنے کا کیا معنی؟ وہ اتمام و ہندون کا اتمام اس سے ہے نا کہ ایو حرما بہما من دویرت اہلی، کہ اپنے گھری سے کیا کرے ان کے لیے احرام باندھے. دویرہ کا لفظ تصغیر لادار کی کیا ہے تصغیر اس لیے لانا کہ بیت اللہ شریف کے مقابلے میں استعمال کیا نا لفظ اس لیے مستغر لایا کہ وہ گھر کیا ہوتا ہے معظم ہوتا ہے اور ہمارے گھر مستغر ہے. کذا قاله علی و ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس طرح اتم الحج اتمام کی جو تفسیر ہے نا حضرت علی ابن مسعود سے اس طرح مروی ہے کہ اپنے گھروں سے احرام باندھے. والافضل التقدیم علیہا ہے نا کہ انہی مواقع سے پہلے کیا کر دے حرام باندھ لے. ان اتمام الحج مفسر بہا کہ حج کے اتمامی سے کے ساتھ تفسیر کر دی گئی ہے. یعنی اتمامی سے میں ہے نا کہ کیا کر دے گھروں وغیرہ سے حرام باندھ دے. والمشقت فیہا اکثر اس میں مشقت بھی زیادہ ہوتی ہے نا، جتنی مشقت ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا. والتعظیم اوفر اور زیادہ تعظیم اس میں نا اوفر درجے کی ہے، اتم درجے کی ہے، اکمل درجے کی ہے. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے کہ انما یکون افضل، اس صورت میں افضل ہوگا نا احرام باندھنا اپنے گھر سے اذا کان یملک نفسه الا یقع فی محظور، جب اسے قدرت حاصل ہونے کی کسی محظور میں واقع نہ ہو جائے، یعنی اندیشہ نہ ہو، سب کچھ پورا ہو. آگے کہہ رہے کہ ومن کان داخل المیقات، اگر ایک آدمی میقات کے اندر رہ رہا ہے یا مواقیت کے اندر یا مواقیت کے اندر رہ رہا ہے نا فوقته الحل، تو پھر اس کے لیے میقات کا سے ہوگا حل سے وہ احرام اگر باندھے گا یعنی حرم سے باہر. معنی کیا ہے اس حل کا؟ الحل الذي ما بین المواقیت و بین الحرم، کہ حرم شریف اور مکہ مواقیت کے درمیان جو علاقہ ہے نا اس کو حل کہتے ہیں. یعنی اس کے باہر جانے کی ضرورت نہیں، بس وہ کیا کرے حرام باندھ لے. انه يجوز احرامه من دویرت اہلہ، کہ اس کا احرام باندھنا کیا ہے جائز ہے اپنے گھر سے بھی، وما وراء المیقات اور میقات سے بھی، الى الحرم حرم شریف تک، کہ لانه يجوز احرام من دویرت اہلہ وما وراء المیقات الى الحرم، اور میقات اور میقات کے اندر کی جو جگہ ہوتی ہے نا الحرم مکان واحد، ایک ہی جگہ ہے نا میقات یا میقات کے اندر جو ہے ایک ہی جگہ ہے نا، تو جاتے احرام باندھ اس کی مرضی. آگے کہہ رہا ہے کہ ومن کان بمکہ، اگر ایک آدمی مکے میں رہ رہے، مکے کا کیا معنی ہے؟ حرم شریف کا ہے، حرم شریف میں رہ رہے، فوقت اس کی میقات کا سے بالحج، حج میں اگر وہ کیا کرے احرام باندھنا چاہے نا تو الحرم، پھر تو حرم شریف سے احرام باندھے. وکیل عمرہ، لیکن اگر عمرہ کر رہا ہو نا الحل، تو پھر حرم سے بغیر حرم سے باہر نکل کرنا حل میں حرام باندھے گا. حل میں پھر کیا ہے میقات بھی داخل ہے، میقات کا اندر علاقہ بھی داخل ہے، وہاں سے حرام باندھے. کیونکہ لأن النبی علیہ السلام امر اصحابہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ایحرموا بالحج، کہ اگر حج کے لیے احرام باندھنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ حرم کے ہو تو من جوف مکہ، مکے کے جوف کے درمیان وہاں کے علاقے سے حرام باندھے. وامر اخا عائشہ، اور حضرت عائشہ کے جو بھائی تھے نا حضرت کے صاحبزاد، اس کو حکم دیا تھا کہ ایعمر من التنعیم، کہ حضرت عائشہ کو عمرہ کرا دیکھا من التنعیم، تنعیم جگہ سے، تنعیم جگہ کا پر وہ بالحل، حل میں ہے. طرح کی فرما رہے کہ اصل میں یہ جو عمرہ کیا جاتا ہے نا یہ تو حرم شریف میں پورا ہو جاتا ہے نا، اور حج کہاں پر کیا جاتا ہے؟ یہ حج کے لیے تو مینا عرفات میں بھی جانا ہوتا ہے نا، کہ وَلِأَنَّ أَدَاءَ الْحَجِّ فِي عَرَفَةَ، کہ حج کے ادائیگی کس میں ہے؟ عرفی میں ہے. عرفی کا کیا معنی؟ کہ ظاہر سی بات ہے نا کہ مکے سے عرفات جائے گا، وہی ہے بالحل، اور یہ عرفہ کہاں پر ہے؟ حل میں ہے. تو احرام کہاں سے باندھے گا اس کے لیے؟ فیکون الاحرام من الحرم، احرام حرم سے باندھے گا. لیتحقق نوع سفر، تاکہ ایک طرح سے سفر متحقق ہو جائے. واداء العمرۃ فی الحرم، اور عمرے کی تو صرف 3 افعال ہے نا، بس احرام باندھے، طواف کرے اور سعی، اور اس کے بعد حل کیا قصر.
تو یہ عمرہ حرم شریف میں پورا ہو جاتا نا، اس کی ادائیگی ہوتی ہے فیکون الاحرام من الحل، تو اس کے لیے احرام کا سے بننے کا حل سے، لہذا اسی نوع سفر کے متحقق ہونے کے لیے الا ان التنعیم افضل، ہاں تنعیم سے عمرے کے لیے حرام باندھنا زیادہ افضل ہے، لورود الاثر بھی، کیونکہ اس کے متعلق حدیث واردہ جس کے اوپر ذکر کی گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کو جو کیا تھا عمرہ کرایا تھا نا، وہ حرم شریف سے کرایا تھا اپنے بھائی نے عبد الرحمن صاحب نے، لورود الاثر بھی، کس کے متعلق حدیث اثر واضح ورد، واللہ عالم بالصواب۔ باب الاحرام، اب آگے احرام کے متعلق بتا رہے ہیں نا کہ احرام کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ احرام احرام کا کیا معنی اپنے اوپر چیزوں کو حرام کرنا، اور احلال کا کیا معنی اپنے اوپر چیزوں کو حلال کرنا۔ تو جب ایک آدمی احرام باندھ لینا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی، اس کو کہتے ہیں ممنوعات احرام، محظورات احرام۔ تفصیل سے پھر ہم ابھی کبھی اس کا خلاصہ بیان کریں گے، اب صرف تم ان الفاظ کو دیکھو اور مطلب سمجھ لیا۔ آگے کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ، جب ایک آدمی ارادہ کرنا احرام کا، یعنی حرام کے باندھنے کا، اغتسل غسل کرے، غسل زیادہ افضل ہے، او توضا یہ وضو کر دے، وضو بنا دے، والغسل افضل، غسل کرنا زیادہ افضل ہے، لما روی، کیونکہ روایت میں وہی ہے نا، حدیث میں آیا ہے کتاب میں کہ انہ علیہ السلام اغتسل لإحرامہ، کہ آپ علیہ السلام نے حرام کے لیے غسل فرمایا تھا، الا انہ للتنظیف، کہ یہ غسل میں یہ جو غسل یا وضو کیا جاتا ہے نا، تنظیف صفائی کے لیے کیا جاتا ہے نا، صاف ستھرا ہونے کے لیے، تو اس میں زیادہ کیا ہے تنظیف، تو حتی تمر بہ الحائض، اسی لیے حائضہ عورت کو بھی حکم دیا جائے گا کہ وہ غسل کرے، وہ غسل ہوگا یہ حرام کے لیے، لیکن کیا ہے واجب غسل کی طرف سے واقع نہیں ہوگا جب تک حیض جاری رہے، وَإِن لَمْ يَقَعْ فَرْضًا عَنْهَا، اگر سے فرض حج کے لیے یہ واقع نہیں ہوگا، فَيَقُومُ الْوُضُوءُ مَقَامُهُ، اگر اس کی جگہ کوئی وضو کرنا تو وضو بھی غسل کے قائم مقام ہوگا۔ اصل میں حرم کے لیے طہارت واجبی نہیں ہے، صرف مستحب ہے، تو وضو کرے یا غسل کرے اس کی مرضی ہے، کما فی الجمعہ، جیسے جمعے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، غسل وضو کرتے ہیں، لیکن الغسل افضل، زیادہ افضل ہے، کیونکہ لأن معنی النظافت فیہ اتم، کہ نظافت اور پاک ستھرا ہونے والا معنی کیا ہوتا ہے، اس میں زیادہ ہوتا ہے، وَلِأَنَّهُ علیہ السلام اختارہ، پیغمبر نے بھی اختیار فرمایا تھا، اس لیے افضل ہے۔ حالانکہ فرما رہے کہ یہ جو کیا کرے گا، غسل یا غسل کرے یا وضو بنا دے، اس کے بعد کیا کرے گا، یہ مرد کے لیے حکم ہے، عورت کے لیے حکم نہیں۔ قال کہ وَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ، اگر نئے کپڑے میسر آئے نا سفید رنگ کے، وہ زیادہ افضل ہے، بیاض کسی اور کی بھی استعمال کر سکتے ہیں، کہ دو نئے کپڑے پہن لے، دو نئے کپڑے سے کیا مراد، یعنی ازار اور ریدا، ازار کسی کہتے تھے بند، ریدا مانا چادر، دو کپڑے اس طرح سے اپنے اوپر باندھ لینے، شیزار باندھ لینا، اور پھر کیا کرے، دونوں کپڑوں میں اپنے دونوں مونڈوں کو چھپا دے اور کھلے نہ رہنے دے، او غسیلین، یا اگر اس کے پاس نئے کپڑے نہیں ہے نا تو پھر کیا کرے، دھلے دھلائے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے کیا کرے باندھ لے، ایزار نہیں کہ ازار ہوگا تہبند و ردان دوسری چادر، لأنه علیہ السلام یہ تذر پیمس نے بھی ازار باندھا تھا، ورتدہ اور ردا، یعنی چادر اپنے اوپر اوڑی تھی حرام کے وقت، وَلِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْ لَبْسِ الْمَخِيطِ، کیونکہ مرد حضرات کے لیے حکم ہے نا کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، ممنوع ہے، وَلَا بُدَّ مِنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ، ادھر تو آپ کو معلوم ہے نا کہ سطر کا چھپانا بھی تو فرض ہے، واجب، وَدَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، اس طرح گرمی سے اپنے آپ کو بچانا، سردی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے نا، وَذَلِكَ، تو یہ سب کچھ کس میں ہے، فِي مَا عَيَّنَّاهُ، اسی میں ہے جو ہم نے معین کیا، کیا مانا کہ دو نئے کپڑے پہن لے، یا اگر نہ ہو تو دلے دلائے کپڑے پہن لے، اگر موسم کے مطابق پہننا چاہے نا تو دو سفید تولیہ اپنے لیے خرید لے، سفید تولیہ موٹے موٹے نا، اس میں سردی نہیں لگے گی، اگر گرمی کا موسم ہو، گرمی ہو تو پھر پتلے رقیق قسم کے کپڑے اپنے لیے لے، والجدید افضل، اور نیا کپڑا جو ہے زیادہ افضل، کیونکہ لأنه اقرب الى الطہارہ، کہ وہ طہارت کے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ استعمال نہیں ہوا ہوتا۔ حالانکہ فرما رہے کہ وَمَسَّ طِيبًا، پھر خوشبو لگائے، خوشبو لگانے کا کیا معنی کہ داڑھی میں، سر میں، بدن میں لگائے، یہ معنی نہیں کہ کپڑے میں لگائے، حرام والے جو کپڑے اس میں نہ لگائے، یعنی جب کوئی آدمی احرام باندھنا چاہے نا تو اپنی صفائی مکمل طور پر کرے، جو بال ہے وہ کاٹے، مونڈے، ناخن وغیرہ بھی مونڈ لے، کیونکہ اس کے بعد تو نہیں ہوتا نا ان چیزوں کا
کاٹنا یا دور کرنا ناجائز ہوتا ہے. اور پھر خوشبو بھی لگا دی کیونکہ بعد میں کئی دنوں تک اس کو غسل کرنے کا موقع نہیں آتا نا, تو تاکہ خوشبو بدبو اگر اس سے نہ آئے, تو اسی لیے پہلے سے کیا کرے خوشبو لگائے بغل میں اور اس طرح دوسری جگہوں میں انکان لوگ اور اس کے پاس خوشبو ہو. وعن محمد رحم اللہ, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سیدھا ہے کہ انه يكره اذا تطيب بما يبقى عينه بعد الاحرام, کسی خوشبو لگانا اس کے لیے ممنوع ہے, مکروہ ہے کہ جس کا اثر سے مرکے نا عین شکل اس کی جو جسامت ہوتی ہے نا وہ احرام کے بعد باقی رہے. پس ایسی خوشبو لگائے نا کہ جس کا عین تو باقی نہ رہے, اگر خوشبو رہے تو خیر ہے, کپڑوں وغیرہ میں نہ لگا دی. وہ قول مالک بن شافعی رحمہ اللہ, یہ امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی ہے, لانه منتفع بالطيب بعد الاحرام, کہ منتفع بالطيب کی خوشبو سے نہ پوٹارا نا احرام کے بعد, اور یہ ممنوع ہوتا ہے. ومستطیبا, یہاں تو فرمائے کہ نہیں خوشبو لگا دی کہ اپنے بدن وغیرہ میں, تو پھر اس کی کیا وجہ, تو فرما رہے کہ وجہ المشہور ہے حدیث عائشہ جو مشہور روایت ہے نا, عمل اس پر مقتضی قولی ہے کہ لگا سکتے ہیں. تو اس کی وجہ کہ مشہور حدیث ہے ہمارے پاس, حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث قالت کہتی ہے, فرماتے کہ کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاحرامه قبل ان يحرم, کہ حرام باندھنے سے پہلے میں آپ علیہ السلام کے لیے خوشبو لگا دی تھی اس کے بدن اور داڑھی وغیرہ پر. وَلِأَنَّ الْمَمْنُوعَ عَنْهُ التَّطَيُّبُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ, اصل میں جو بات ممنوع یہ ہے نا کہ احرام کے بعد خوشبو وغیرہ نہ لگائے. والباقی, ہاں احرام سے پہلے اگر خوشبو لگائی اور اس کے کچھ اثرات باقی رہے تو اس کے اعتبار نہیں, کیونکہ کتابی لہو, یہ تو تابع چیز ہے, اصل نہیں ہے الاتصالی بھی کہ بدن سے متصل ہوتی ہے. بخلاف الثوب, ہاں کپڑے پر لگانا جائز نہیں کیونکہ کپڑا تو کیا ہے تو اس کی متصل نہیں ہے, لأنه مباین عنہ, کہ اس محرم سے کیا ہوتا ہے, مباین ہوتا ہے, جدا ہوتا ہے, مفارق ہوتا ہے. قال کہ فرما رہے کہ جب اس نے کیا کر دیا, اپنی صفائی کر دی نا, صاف ستھرا بن گیا, وہ نئے کپڑے وغیرہ بھی پہن کر حرام باندھا, اور اسی طرح سے غسل وغیرہ کر کے کیا کرے 2 رکعات پڑھ لی. 2 رکعات اس لیے نہیں کہ کیا ہے کوئی واجب وغیرہ, مستحب تحیۃ الوضو کے طور پر وغیرہ ادب کے طور پر پڑھ لے کے. وقال وصلى رکعتین غیر اوقات مکروہ, ہمیں وقت مکروہ نہ ہونا تو پھر 2 رکعات بھی پڑھ لے. مرویہ کیونکہ روایت کی گئی ہے, لما روا جابر نے روایت کی ہے کہ ان النبی علیہ السلام صلی بذی الحلیفہ رکعتین عند احرامہ, جب آپ علیہ السلام نے حرام باندھا تو ذو الحلیفہ میں 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی تھی. قال کہ فرما رہا ہے کہ جب آدمی حرام باندھنے گا تو ظاہر سی بات ہے نا کہ حرام باندھتے وقت تلبیہ وغیرہ پڑے گی, اسی طرح سے نیت کرے گا نا, تو اب اس میں عمرہ کرنا ہوگا یا حج, اور حج یا قران یا تمتع وغیرہ یا حج افراد. تو جو حج کرنا ہو یا عمرہ کرنا اسی کے مطابق نیت کرے, دعا وغیرہ مانگے. وقال پھر یہ دعا مانگی کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی, کہ خدا میں حج کا ارادہ رکھ رہا ہوں, میرے لیے آسان فرما, کیونکہ بہت مشکل مراحل میں ہے نا, اور وہاں پر مڈ بھیڑ بھی زیادہ ہوتی ہے, رش زیادہ ہوتا ہے, اکثر آدمی کو غصہ آتا ہے, جھگڑے کر جاتا ہے, کہ یہ میرے لیے آسان فرما دے, صبر دے, اور اسی طرح سے کیا کرتے وتقبل منی, میری طرف سے قبول فرمائے. لأن اداؤ فی ازمنة متفرقہ, کی حج کا ادا کرنا صرف ایک وقت میں تو نہیں نا, اس پر بہت سارے اوقات خرچ ہو جاتے ہیں, کہ متفرق زمانے میں متفرق وقت میں ہوتے ہیں اس کے جو افعال ہے. واماکن متباینہ, مختلف جگہوں پر یہ حج ادا کرنا ہوتا ہے نا, مینا, عرفات وغیرہ, حرم اور اس طرح صفا مروہ. فلا یعرى عن المشقۃ, عادۃ عموما مشقت سے خالی نہیں ہوتا, کہ عبادت میں یہ بھی بہت مشکل عبادت ہے. فیسأل التیسر, اللہ سے آسانی کا سوال کرے گا. وفی الصلاۃ لم یذکر مثل هذا الدعاء, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی مروی کہ نماز کے اندر اس طرح کی دعا مانگ سکتے ہیں نفل میں, لیکن صحیح بات ہے نا کہ لم یذکر یا لم یذکر مثل هذا, تو اس طرح کی کوئی دعا ذکر نہیں ہے نماز میں. لأن مدت یسیرہ, کہ اس کی مدت کم ہوتی ہے نا, قلیل ہوتی, واداؤها عادۃ متیسر, اور اس طرح سے ادا کرنا کیا ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے, کہ بس الگ طور پر کیا کرے دعا مانگے. قال پھر آگے کہا نا کہ جب یہ دعا وغیرہ مانگے ثم یلبی, پر تلبیہ پڑے گا عقیب صلاته, نماز کے بعد. لمروی کیونکہ روایت کی گئی ہے ان النبی علیہ السلام لبا فی دبر صلاته, نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا تھا. وان لبا بعد ما استوت به راحلته جاز, اگر اس طرح سے کرے کہ سواری پر بیٹھ کر یا جہاز میں بیٹھ کر, تو آج کل تو جہاز سے لوگ جاتے ہیں نا,
بہت کم دوسرے ذرائع سے جاتے ہیں تو پھر اس پر بیٹھنے کے بعد بھی کیا کر سکتے تلبیہ پڑھ سکتا ہے. ولیکن الاول افضل، لیکن پہلی والی صورت کیا ہے زیادہ افضل ہے کہ نماز کے بعد ہی کیا کرے تلبیہ وغیرہ پڑھ لے. ہمارا وہی نہ پہلے نقل کیا نا کہ اس روایت میں ثابت ہے. وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ، کرے گا آدمی حج افراد کر رہا صرف حج یعنی بتلبیہ الحج، تو تلبیہ میں حج کی نیت کرے گا. لأنه عبادت، یہ کیا ہے کہ عبادت مقصود ہے. والاعمال بالنیات، اور اعمال کا دار مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. والتلبیہ تلبیہ کیا ہے تو فرمانے کی تلبیہ یہ ہے یقول، یہ کہہ دے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس طرح کے الفاظ کہے. لبیک لبیک نہ کہے. اسی طرح سے لبیک بھی نہیں ہے، لبیک بھی نہیں ہے لفظ. لبیک کا تثنیہ اصل میں تثنیہ والا صیغہ ہے نا، تکرار والا معنی اس میں مراد ہوتا ہے تکثیر والا. تو لبیک کا تثنیہ کا صیغہ ہے نا، تو اس کے اندر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا کافی خطابی کی طرف مضاف کرنے کی وجہ سے کہ لبیک وسعدیک، یہ الفاظ بھی اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. یعنی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس کا معنی یہ ہے نا کہ یا اللہ میں آپ کی اطاعت کے لیے حاضر ہوں. لا شریک لک، آپ کو کوئی شریک نہیں. لبیک ان الحمد، پھر یہ جو ان کا لفظ ہے نہیں ان کا ہے، کیونکہ یہ جملہ بطور ابتدا کے واقع ہوگا نا تو زیادہ اس میں ثنا صفت والا معنی ہوگا. ان نہ کہ کیونکہ شروع میں جو ہوتا ہے نا وہ ان ہوتا ہے، اور ان کس وقت ہوتا ہے جب جملے کے درمیان میں آ جائے. آگے کہہ رہے کہ قول یہ جو کہا نا کہ ان الحمد بکسر الالف، یہ الف کی الف کا ہے یہاں پر، یہ لفظ الف نہیں ہے یہ حمزہ ہے، لیکن عام معنی کے اعتبار سے الف کا ہے یعنی بکسر الحمزہ، کہ جب زبر زیر یا حرکت آ جائے نا تو الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتے مجویدین حضرات کے نزدیک، اہل قرات کے نزدیک. کہ ان الحمد والا جملہ ہے نا بکسر الحمزہ، یہ حمزے کی کسرے کے ساتھ لا بفتح یا فتح کے ساتھ نہ پڑھی لی کن ابتدا تاکہ ابتدائی جملہ بنے نا اس میں زیادہ معنی پایا جاتا ہے ثنا و صفت کا. لا بنا ان پہلے والے جملے پر مبنی نہ کرے کیا ہے لبیک. اذ الفتحہ تو صفت الاولى، اگر آپ فتح کے ساتھ پڑھیں نا کہ ان الحمد والنعمت لک، ٹھیک ہے، اگر لبیک کے لیے صفت ہوگا وہ اجابت نسل میں کہہ رہا ہے کہ لبیک اگر جو ہم کہہ رہے ہیں نا وہاں پر کہتے ہیں یہ کس لیے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا دیا تو اللہ نے اس کو کہا کہ آپ لوگوں میں پیغام کرے اس کی، اور لوگوں کو پیغام دے، اعلان کرے کہ لوگ اس کے لیے آیا کرے. تو جب اس نے کہا نا کہ آپ لوگ حج کے لیے آیا کرے تو اس کو ہم کیا کر رہے گویا کہ ایک جواب دے رہے، اس کی بات کو قبول کر رہے کہ وہ ہوا یہ جو ہم لبیک یا تلبیہ پڑھتے نا اجابت گویا کہ قبول کرنا ہے، جواب دینا ہے لدعاء الخلیل صلوات اللہ علیہ وعلی نبینا. یہ خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ جو کیا تھی میسج تھی نا، جو پیغام تھا، جو اعلان اس نے کیا تو اس کو قبول کرنا ہے، جواب دینا ہے. علامہ هو المعروف فی القصہ، جیسی مشہور قصہ ہے نا اس کا نیچے حاشیے میں لکھ دیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بنایا تو اللہ نے اس سے کہا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں میں اس کو کیا کرے اعلان کرے. تو اس نے کہا کہ اللہ میری آواز تو نہیں پہنچے گی، تو اللہ رب العزت نے اسے فرمایا کہ آپ صرف آواز لگا دو، پہنچانا ہم پر ہے. تو اسی کے متعلق کہہ رہے آگے کہہ رہے کہ وَلَا يَنبَغِي، مناسب نہیں ہے یعنی جائز نہیں أَن يُخِلَّ بِشَيْءٍ مِّنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، کہ ان کلموں میں سے کسی کلمے کے اندر خلل نہ ڈالے. خلل ڈالنے کا کیا معنی ہے؟ زیادہ کم نہ کرے، بس جیسے یہ کلمات مروی ہے نا اسی طرح پڑھے. لیکن یہ بات کیا ہے زیادہ پکی بات نہیں، معنی یہ ہے نا کہ اس پر عمل کرے زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ دوسری بات نہیں کہ دوسرے کلمات اس میں داخل کر سکتا ہے. لأنه هو المنقول باتفاق الرواة، اس میں کمی زیادتی اس لیے نہیں کرنا کہ جو الفاظ منقول ہے نا یہ تمام روات کے اتفاق سے مروی ہے، تمام روات ناقلین حضرات نے اس پر اتفاق کیا ہے. لیکن یہ بات ٹھیک نہیں کہ تمام روات نے اس پر اتفاق کیا. معنی یہ ہے نا کہ اکثر روات نے اس طرح کے کلمات ذکر کیے ہیں، دوسرے روات سے دوسرے کلمات بھی مروی ہے. کہہ سکتے لبیک واستعدیک بھی کہہ سکتا ہے، والرغباء الیک والعمل، یہ الفاظ بھی ملا سکتے اور بھی بہت سارے کلمات ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ بس اکثر روات اسی پر اتفاق نہیں، اسی طرح کے کلمات کہنے ہیں. فلا ينقص عنه یا فلا ينقص عنه، اس سے کم نہ کرے. ولو زاد فيه اگر اس کے اندر کچھ اور کلمات بڑھا دینا جائز، ہمارے احناف حضرت کے نزدیک جائز خلافا للشافعی رحمہ اللہ.
فی روایت الربیع عنہ، ربیع رحم اللہ نے جو روایت امام شافعی رحم اللہ سے نقل کی ہے نا، اس روایت کے مطابق ان کے نزدیک زیادہ کرنا کم کرنا جائز نہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے نا کہ ان کے نزدیک بھی ایسا کرنا جائز ہے۔ اصل میں ربیع رحمۃ اللہ نے جو روایت نقل کی اس میں زیادتی اور کمی کسی ناجائز سمجھتے ہیں نا کہ هو اعتبره بالاذان والتشهد، کہ اس نے قیاس کیا ہے تلبیہ کو اذان پر اور تشہد پر۔ اذان و تشہد میں کمی زیادتی کرنا جائز نہیں، اسی طرح اس میں بھی جائز نہیں ہوگی کہ من حیث انه ذکر منظوم، ایک ذکر مرتب ہے نا الفاظ مخصوصہ کے ساتھ، اس میں تغییر جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے احناف حضرت کے لیے دلیل ہے کہ ان اجلہ یا ان اجلہ الصحابہ، اجلہ جلیل کی جمع ہے، اجلہ عظام کے معنی میں، ان اجلہ الصحابہ یعنی عظام الصحابہ، صحابہ یہ عظام، صحابہ میں سے اجلہ حضرات علماء کرام اور اسی طرح سے بڑے بڑے صحابہ حضرات، ان سے زیادتی وغیرہ مروی ہے۔ کا ابن مسعود و ابن عمر و ابی ہریرہ، ان حضرات رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زادوا علی المأثور، کہ جو کلمات مروی ہے نا منقول کلمات مشہور کلمات، ان پر انہوں نے زیادتی فرمائی تھی، پس ثابت ہو گیا کہ ٹھیک یہی ہے جمہور کی بات ہے کہ اس میں زیادتی کر سکتا ہے۔ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ، اصل میں جو مقصود نا وہ یہ ہے نا کہ الثناء وَإِظْهَارُ الْعُبُودِيَّہ، کہ مقصود کیا ہے اس سے کہ اللہ کی ثنا کی جائے، صفت اور عبودیت ظاہر کی جائے نا، فلا یمنع یا فلا یمنع من الزیادت علیہ، پس ان کلمات پر زیادہ کرنے سے کسی کو نہیں روکا جائے گا، نہیں منع کیا جائے گا۔